السلام علیکم اسٹوڈنٹ بی ایس سی کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مقامی ہوائیں، یا ان کو جو ہے وہ لوکل ونڈس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مقامی ہوائیں۔ مقامی ہوائیں بیٹا کیا ہوتی ہیں؟ لوکل ونڈس یعنی کہ بیٹا دنیا کے کئی حصوں میں درجہ حرارت میں فرق کی وجہ سے، یعنی کہ دن اور رات میں درجہ حرارت بدلتا رہتا ہے۔ کسی بھی علاقے میں جب ٹمپریچر چینجنگ آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے مقامی حساب سے، یعنی کہ جس طرح پیر محل ہے یا کراچی ہے، مقامی طور پر جو ہے یعنی کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں جو ہے وہ درجہ حرارت میں فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھنڈی گرم ہواؤں کی وجہ سے یا جو بھی جو ہے وہ یہ چکر چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اکثر یہ جو درجہ حرارت میں فرق دیکھنے میں آتے ہیں، یا تو وہ سمندری علاقے یعنی کہ جو سمندروں کے پاس خشکی کے ایریاز ہیں، یا تو جو ہے وہ ماؤنٹینز جو ہے وہ ریجن ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ درجہ حرارت میں یہ اس طرح کی چینجنگ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو اس حساب سے پھر ان ہواؤں کو ہم نے مقامی ہواؤں کے نام سے جو ہے وہ پکارا ہے۔ ان میں سب سے پہلے بیٹا ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہیں نسیم بری۔ نسیم بری پھر ہم ڈسکس کریں گے نسیم بحری، نسیم کوہی، وادی یا اب بیٹا جو نسیم بری ہے، دن کے ٹائم جب سمندری ایریاز کے اندر روشنی پڑتی ہے، دن کے ٹائم جب سمندری ایریا میں یعنی کہ جو ساحلی علاقے ہیں، سمندری ایریا ساحلی جو اس کے ساتھ علاقے ہیں، وہاں پر جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو زمین جو ہے وہ اپنی خاصیت کے مطابق جو ہے جلدی گرم ہو جاتی ہے، جبکہ سورج جو ہے یہ جو ہے وہ جو پانی کی سطح ہے سورج کی گرمی سے یہ اتنی زیادہ گرم نہیں ہوتی۔ جیسے کہ جب رات ہوتی ہے تو رات کو جو خشکی جو ہے یہ اپنی خاصیت کے مطابق جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن پورا دن گزرنے کے بعد جو اوشن ایریا ہے یعنی کہ جو سطح ہے یہ مکمل طور پر گرم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ اپنی خاصیت کے رات کو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو رات کو پھر زمین کے اوپر والی جو ہوا ہے وہ بھاری ہوتی ہے، یہاں جو اوشن ایریا ہے یہ پورا دن جو ہے وہ گرم ہونے کی وجہ سے یہاں کے جو اوپر والی ہوا ہے وہ گرم ہے، تو لہٰذا یہاں پہ لینڈ پہ ٹمپریچر کم ہونے سے یہاں پہ ٹمپریچر جو ہے پریشر جو ہے وہ ہائی پایا جاتا ہے۔ جب پریشر جو ہے وہ ہائی پایا جاتا ہے تو اب جو ہے ہائی پریشر سے، ٹھیک ہے، لو پریشر کی طرف جو ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کو نسیم بری کے نام سے یہ ہوائیں رات کو زیادہ پریشر اور لو ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے خشکی سے سمندر کی جانب چلتی ہیں، کیونکہ خشکی
رات کے ٹائم اپنی خاصیت کے مطابق جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر بڑھ جاتا ہے، جبکہ سمندر کی سطح کے اوپر پریشر نہیں بڑھتا کیونکہ ٹمپریچر اتنا کم نہیں ہوتا۔ تو ان ہواؤں کو نسیم بری یا لینڈ بریز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح جب دن کا ٹائم ہوتا ہے تو دن کے ٹائم جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو سورج کی شعاعیں پڑنے سے زمین اپنی خاصیت کے مطابق گرم ہو جاتی ہے، جبکہ ابھی دن کا آغاز ہوا ہے تو سمندر کا پانی اس کی خاصیت ہے یہ دیر سے جو ہے وہ ٹھنڈا، دیر سے گرم ہوتا ہے، پوری رات گزرنے کی وجہ سے یہ ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اوپر والی ہوا کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا زمین جلدی گرم ہو جاتی ہے، زمین کی سطح کے اوپر والا جو پریشر ہے وہ کم ہوتا ہے، ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سمندروں سے خشکی کی جانب جو ہوائیں چلتی ہیں ان ہواؤں کو نسیم بحری جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر اور نسیم کا مطلب ہوتا ہے ہوا، یا ان کو سی بریز کے نام سے بھی جو ہے پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا نسیم کوہی اور نسیم وادیہ۔ اب سب سے پہلے نسیم وادیہ ڈسکس کرتے ہیں۔ وادی کیا ہوتی ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو ایک وسیع علاقہ یا کھلی جگہ جو ہوتی ہے وہ وادی کہلاتی ہے۔ اب نسیم وادیہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب صبح کے ٹائم سورج کی روشنی جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پڑتی ہے تو صبح کے ٹائم جو سن ریز ہیں یہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو گرم کر دیتے ہیں۔ اب یہاں کیا جو ٹمپریچر ہے وہ گرم ہوتا ہے، پریشر کم ہوتا ہے، جبکہ وادیوں پر جو دو پہاڑوں کے درمیان علاقہ ہوتا ہے وہاں پر ابھی سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی، تو لہٰذا وادیوں پر ٹمپریچر کم ہوتا ہے اور پریشر زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر وادیوں سے پہاڑوں کی چوٹیوں کی جانب جو ہوائیں چلتی ہیں ان ہواؤں کو نسیم وادیہ یا جو ہے وہ ویلی بریز کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر جب شام ہوتی ہے، شام ہونے کی وجہ سے جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ ایٹ دی یعنی کہ ایوننگ وادی میں پڑ رہی ہوتی ہیں، جبکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جو ہے وہ شعاعیں جو ہے وہ نہیں پڑتی۔ اب وادیوں کی چوٹیوں پہ شعاعیں نہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ شعاعیں نہیں پڑ رہی ہوتی، جبکہ وادیوں پر شعاعیں پڑ رہی ہوتی ہیں۔ وادیوں کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے اور پریشر لو ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر ہائی پریشر سے لو پریشر کی جانب جو ہے یہ یعنی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے وادیوں کی طرف جو ہوائیں چلتی ہیں ان ہواؤں کو نسیم کوہی کہا جاتا ہے۔ اب نسیم کوہی میں ہم نے پھر دوبارہ بتا دوں کہ شام کے ٹائم جب سورج کی شعاعیں وادیوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں جبکہ چوٹیوں پر نہیں پڑتی، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ٹمپریچر پھر لو ہوتا ہے، پریشر ہائی ہوتا ہے، وادیوں میں سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہوتی ہیں، وادیوں میں ٹمپریچر ہائی اور پریشر لو ہوتا ہے، تو لہٰذا چوٹیوں پہ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے تو یہ جو ہے وہ ہائی پریشر زون سے لو پریشر زون کی طرف ہوائیں چلتی ہیں، یعنی کہ پہاڑوں سے وادیوں کی طرف ہوائیں چلتی ہیں، ان کو جو ہے وہ نسیم کوہی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ چند ایسی مقامی ہوائیں ہیں جو مختلف علاقوں میں چلتی ہیں، ان کی تفصیل ہم آئے دیکھتے ہیں کہ کتاب کے اندر ان کو جو ہے وہ کون کون سے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بیٹا مقامی ہوائیں چنوک ہے۔ یہ ہوائیں ریاست متحدہ امریکہ کے پہاڑی علاقوں میں کوہ راکیز کے علاقوں میں چلتی ہیں۔ جب یہ ہوا پہاڑ کے سامنے والی سمت سے گزرتی ہے تو پہاڑ کے دامنی حصوں میں بارش برسانے کا سبب بنتی ہے، لیکن جب یہ ہوا کوہ راکیز کو عبور کر کے دوسری جانب پہنچتی ہے تو یہ ہوا خشک ہو جاتی ہے، اس کے نیچے اترنے کی باعث اس کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، چنانچہ اس ہوا کے باعث کوہ راکیز کے دامنی حصوں میں پڑی ہوئی برف جو ہے وہ فوراً پگھل جاتی ہے۔ باد سموم ہے، یہ سخت گرم خشک ہوا یہ عرب کے صحراؤں میں چلتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے
کافی گرد و غبار اڑتا ہے۔ اس ہوا کے باعث گرم کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور فان یہ بھی ہوا ریاست متحدہ امریکہ میں چنوک سے ملتی جلتی ہوا ہے اور بر اعظم یورپ میں کوہ الپس کے شمالی ڈھلانوں پر چلتی ہے، اور یہاں پر یہ ہوا شمالی اور جنوبی وادیوں میں انگور کی فصل کو پکانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد گرم مقامی ہوا ہرمتان ہے۔ یہ گرم خشک مٹی سے لدی ہوئی ہوا صحرائے اعظم سوڈان سے چلتی ہے اور گرمی کی شدت میں اضافہ کرتی ہے۔ سراکو یہ ہوا صحرائے اعظم سے بحیرہ روم کی طرف چلتی ہے، اس کی وجہ سے بہت گرم ہوا اور ریت اور گرد وغیرہ اڑتی ہے۔ اور سرد مقامی ہوائیں کون کون سی ہیں؟ بورا ہے، ناردر ہے، پونا اور پیمپرو۔ بورا جو ہے یہ سرد ہوا ناروے کے سارے علاقوں میں چلتی ہے، اس کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے، اس کے باعث موسم سرما میں درجہ حرارت بہت زیادہ گر جاتا ہے۔ ناردر ریاست متحدہ امریکہ کے جنوب مغرب میں چلنے والی ہوا جو کہ قطبین کے علاقوں سے کینیڈا کو عبور کرتی ہوئی یہاں پہنچتی ہے۔ اس ہوا کے باعث درجہ حرارت میں کافی حد تک کمی ہوتی ہے، بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ پونا کوہ انڈیز اور پیرو کے علاقوں میں چلنے والی سخت سرد ہوا سردی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ پیمپرو یہ سخت سرد ہوا جو کہ بر اعظم جنوبی امریکہ میں پمپاس کے میدانوں میں چلتی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ دھند پیدا ہوتی ہے۔ آج کا بیٹا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا مقامی ہوائیں، جو ہم نے آپ کو ڈسکس کیا، اور اس میں نسیم بری، نسیم بحری، نسیم کوہی، نسیم وادیہ یہ ہمارے مین تھیں۔ نسیم بری ایسی ہوائیں تھیں جو کہ خشکی سے سمندر کی جانب چلتی تھیں۔ نسیم بحری ایسی ہوائیں جو سمندر سے خشکی کی جانب چلتی تھیں۔ نسیم کوہی ایسی ہوائیں تھیں جو پہاڑوں سے وادیوں کی طرف چلتی تھیں۔ نسیم وادیہ ایسی ہوائیں ہیں جو وادیوں سے پہاڑوں کی طرف چلتی تھیں۔ آج کے لیے بیٹا میں اجازت چاہوں گا، اور اگر اس لیکچر میں کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔